یعنی ظاہر ہے رسول اللہ سے فاصلہ ہو چکا تھا نا. تو جو بلا واسطہ ذات کہتی تھی قال رسول اللہ، اب وہ ذات ہمارے درمیان نہیں ہے، بہت بڑا خسارہ ہو گیا. امام نے سنا یہ جملہ، چند لمحے توقف کیا اور اس کے بعد ایک حدیث قدسی سنائی براہ راست کہہ کر قال اللہ سبحانہ و تعالی. اور فوراً اس محدث نے کہا فرزند رسول خدا کی قسم میں بھول گیا تھا کہ آپ کی ذات گرامی موجود ہے. اور جس طرح ہم ان کے لیے نہیں کہہ سکتے تھے جب وہ کہتے تھے قال رسول اللہ تو کسی شک کی گنجائش نہیں تھی، جب آپ کہتے قال اللہ تو کسی شک کی گنجائش نہیں. جب یہ کہہ دیں قال اللہ کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ کہہ دیں قال رسول اللہ کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. یہ تقریباً ایک اسٹیبلشڈ حقیقت تھی محدثین کے درمیان. یہ اور بات ہے کہ اس کے باوجود بھی بڑے بڑے محدثین نے ان کی حدیثیں اپنی کتابوں میں نہیں لکھی، وہ ان کی سیاسی مجبوری تھی. وہ ان کی سیاسی مجبوری تھی، ورنہ ان کے مرتبے اور ان کے مقام سے سب آشنا اور واقف تھے. تو جب یہ کیفیت تھی کہ لوگوں میں اتنا اعتبار تھا، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام جب کہہ دیتے تھے قال رسول اللہ تو کوئی پوچھتا نہیں تھا سند، یقین تھا یہ جو کہہ رہے ہیں فرزند رسول ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ واقعاً رسول کا ارشاد ہے. جب امام صادق فرما دیتے تھے قال رسول اللہ تو لوگ تسلیم کر لیتے تھے کہ قال رسول اللہ. جب امام کاظم کہہ دیتے تھے قال رسول اللہ لوگ تسلیم کر لیتے تھے قال رسول اللہ. خود امام رضا کو یہی کہہ کے پکارا فرزند رسول اپنے جد کی کوئی حدیث سناتے ہوئے جائیے. تو جب اتنا ایسا ماحول تھا تو اس ماحول میں پھر جناب امام رضا نے اس سند کا ذکر کیوں کیا؟ کوئی نئی سند تو بیان نہیں کی، سند وہ بیان کی جس میں انہی اسماء مبارکہ کا تذکرہ ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد نے اور ان سے بیان کیا ان کے والد نے اور ان سے بیان کیا ان کے والد نے اور سب کا نام بھی لیا اور بات پہنچائی اللہ سبحانہ و تعالی تک، تاکہ یہ بات تاریخ میں ثبت ہو جائے اور تاریخ گواہی دے کہ یہ سلسلہ سند امام رضا نے اتنے بڑے مجمع میں بیان فرمائی اور کسی ایک کو اس سلسلے سند میں شک و شبہ نہ ہوا. اور جو اہل علم ہیں وہ تو اہل علم ہیں ہی، جو اہل نظر ہیں وہ تو اہل نظر ہیں ہی، جو اہل نظر اہل خبر اہل علم نہیں ہیں وہ بھی اس سلسلے سند کو سن لیں اور یاد رکھیں. اور سلسلے اور ہوں گے مگر یہ وہ سلسلہ ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس پر خود حضرت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا ہے کہ اگر متن حدیث نہیں، مکمل حدیث نہیں، صرف یہ سلسلہ سند، یہ ناموں کی فہرست اگر لکھ کر دھو کر کسی مجنون کو پلا دی جائے تو اسے مرض جنون سے افاقہ ہو جائے. کس نے کہا ہے؟ حضرت امام احمد ابن حنبل نے. تو یہ سلسلہ سند آپ نے اس وقت بیان فرمایا اور اس کے بعد اتنے عظیم الشان سلسلہ سند کو بیان فرمانے کے بعد، یعنی تاکہ حافظے میں محفوظ ہو جائے تاریخ کے کہ اصل سلسلہ سند دین کیا ہے، اصل سلسلہ سند توحید کیا ہے، توحید کس سلسلے سے لینا ہے ہمیں، کوئی اور سلسلہ نہیں. یہی ایک سلسلہ ہے جو ہمیں توحید کے مرکز تک پہنچائے گا. اور اس کے بعد اب ایک نقطے کی طرف اور متوجہ کر دوں، اگرچہ وقت تقریباً تمام ہو گیا. عام طور پر
جب مجمع زیادہ ہوتا ہے، خطیب دور سے آتا ہے تو خطیب بھی کچھ دیر تک پڑھنا چاہتا ہے، مجمع بھی کچھ دیر تک سننا چاہتا ہے، اور اگر دیر تک نہ پڑھے اور دیر تک نہ سنے اور مجلس کا سلسلہ نہ رہے تو مجمع ناراض ہو یا نہ ہو، خطیب کی صحت پہ کچھ بھی گزرے، صاحب مجلس ضرور ناراض ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور بلندر یہ جو میں نے ذکر کیا یہ تو سخن گسترانہ بات تھی، لیکن بات یہ ہے کہ جب اہتمام ہوتا ہے، مجمع اکٹھا ہوتا ہے تو وہ کچھ سننا چاہتا ہے۔ اتنا بڑا بے نظیر مجمع اکٹھا ہوا ہے نیشاپور میں، ابھی اسی روایت کو سمجھنے کا سفر جاری ہے۔ وہ جو مختصر سی روایت آپ کتابوں میں پڑھ کے گزر جاتے ہیں یا سن کے گزر جاتے ہیں، وہ بھی اسی پر ٹھہرے رہی ہے۔ یہ سلسلہ سند مختصر سا، 7-8 نام ہیں اس میں، اور یہ جملہ مختصر سا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ آپ سوچئے مدینے سے تشریف لا رہے ہیں اور یہ سن کے اس علاقے کے، اس دیار کے تمام لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں اور باصرار کہہ رہے ہیں فرزند رسول کچھ سنائیے۔ توجہ رہے، یہ جو مجمع اکٹھا ہوا ہے پیغمبر خدا کے بعد پورے سلسلہ عصمت میں 4 معصومین میں سے اور کسی کے لیے دوبارہ کبھی اتنا بڑا مجمع اکٹھا نہیں ہوا۔ تجزیہ کیجئے تاریخ کا، سچویشن کو سمجھیے۔ یا حضور کے لیے حج آخر میں جمع ہوا تھا مجمع، مینا کے خطبے میں، مکے کے خطبے میں، غدیر کے خطبے میں، اور اس کے بعد اتنا بڑا مجمع اگر کہیں اکٹھا ہوا ہے پیغمبر اور علی کے بعد، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، پھر کسی کو اتنا بڑا مجمع نہیں ملا سوائے حضرت امام رضا علیہ السلام کے۔ تو اتنا بڑا مجمع جب اکٹھا ہوا، کوئی اور ہوتا تو کتنی لمبی تقریر کرتا۔ ہوتا ہے مجمع اکٹھا ہوا ہے، ہمیں کچھ بیان کرنا ہے، ہمیں کچھ اپنے زور خطابت کا اظہار کرنا ہے، ہمیں قدرت سخن کا اظہار کرنا ہے، اپنی فصاحت کا، اپنی بلاغت کا، اپنی نصاحت کا، اپنی زباندانی کا، اپنے فلسفے کا، اپنی منطق کا اظہار کرنا ہے، علم کا اظہار کرنا ہے، پیغام دینا ہے، میسج دینا ہے۔ کتنے بہانے ہوتے ہیں تقریر لمبی کرنے کے لیے، لیکن یہ معصوم ہے۔ اتنا بڑا بے نظیر تاریخ کا مجمع اکٹھا ہوا ہے اور 2 جملے کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ یہ 2 جملے نہیں ہیں، پورا فلسفہ اسلام اس میں سمٹا ہوا ہے۔ اب موقع بالکل نہیں ہے کہ میں صرف اسی حدیث کی تشریح کروں۔ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، ان الفاظ میں اصول و فروع مذہب پورا کا پورا سمویا ہوا ہے۔ اور اسے کہتے ہیں معصوم کا انداز خطاب۔ بہت لمبی تقریر کرتے، کچھ جملے لوگوں کو یاد رہتے، کچھ نہ یاد رہتے۔ اتنی بات کہی جو بھلائے نہ بھول سکے۔